बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का वफ़द गया हुआ है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के इश्तिहारी मफरूर और भगोड़े वो भी उन ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठे हैं, और दूसरी तरफ बरतानवी शहरी भी उस मीटिंग्स में बैठे हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से अहम मीटिंग्स थी सऊदी फरमारवा के साथ। वहाँ इश्तिहारियों का बैठना और उसके अलावा एक जो वहाँ पर बरतानवी शहरी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान का सब्र जवाब दे गया है, और इमरान खान ने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा है और तशवीश का इजहार किया है कि धमकी अमेज़ ख़त पर इस वक्त तक जो अदालतों का रवैया है वो बिल्कुल इंतहाई काबिल अफसोस है, क्योंकि कोई कमीशन नहीं बनाया गया, और स्पीकर ने भी, डिप्टी स्पीकर ने भी ये सारा मामला किया, लेकिन कोई भी कमीशन नहीं बनाया गया। ख़त में क्या लिखा और सदर पाकिस्तान को भी ख़त लिखा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि जिस चीज़ का इंतज़ार था उसका ऐलान कर दिया है इमरान खान ने, और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है और वक्त भी बता दिया है। उसकी तफसील भी आखिर पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद के साथ जो मुलाकातें हैं उसमें जो लोग वहाँ पर शरीक थे, उसमें एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ साथ सलमान शहबाज, जो कि ना सिर्फ 2 नैब अदालतों के इश्तिहारी और मफरूर हैं, बल्कि वो FIA केस में भी इश्तिहारी और मफरूर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो हुसैन नवाज़ वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इन दोनों की मौजूदगी पर जो पाकिस्तानी हैं वो इंतहाई गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हुसैन नवाज़ और सलमान की पाकिस्तानी वफ़द में, सलमान शहबाज की पाकिस्तानी वफ़द में क्यों उनको शामिल किया गया, जिनके बारे में हमारी अदालतें। अब मैं तो हैरान होता हूँ हमारे पाकिस्तानियों से जो अभी भी बरहमी का इज़हार या गुस्से का इज़हार करते हैं, जब हमारे मुल्क में एक वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ 3 नैब रेफरेंसेस हों, मनी लॉन्ड्रिंग का, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस हों, और वो फ़र्द जुर्म आयद होनी हो, और वो अदालतों में कहे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म बन गए हैं, और वो आज कैबिनेट का इजलास उसकी सदारत कर रहे हैं, या आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म बनने के बाद वो चले गए हैं उम्रा पर, और उनको सऊदी फरमारवा ने ख़ुद दावत दी है। जब ऐसी दरखास्तें अदालतों में आएँ और वो शख्स जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी हो उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो फिर इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि मैं और आप या जो लोग गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि सलमान शहबाज वहाँ पर क्यों मौजूद थे या हुसैन नवाज़ क्यों मौजूद थे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से फ़ायदा नहीं है कि ये बात वहाँ की जाती है जहाँ कानून होता है, जहाँ इंसाफ होता है, जहाँ अदालतें आज़ाद होती हैं, जहाँ पर कानून की और रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पर जमहूरियत होती है। और मैं समझता हूँ ये तो इंसानियत से भी बहुत आगे काम चला गया है, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और जो सऊदी विज़िट है शहबाज शरीफ का जो 1 दिन के बाद ख़त्म होने वाला है, सारी चीज़ें ये बताती हैं पाकिस्तान के हालात। डीज़ल की ये हालत है कि लोग लंबी लाइनों में, जो काश्तकार हैं जिनका ये सीज़न था, गंदम का सीज़न था, और उनकी गंदम पड़ी खेतों में ख़राब हो रही है क्योंकि डीज़ल नहीं है, वो मशीन है, थ्रेशर है, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ लोड शेडिंग की ये हालत है कि जब हम लाहौर की बात करते हैं, और लाहौर में 2-3 घंटों के बाद 1 घंटा लाइट चली जाती है। शहरों की बात तो छोड़ दें, देहातों में तो लोड शेडिंग है, सिर्फ लोड शेडिंग है, वहाँ लाइट नहीं आती। वहाँ पर 24 घंटों में से 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग है। लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, लोगों ने रोज़े रखे, रमज़ान का महीना था, लोग इंतहाई परेशान हैं, और ये कहते थे कि हम दूध की नहरें बहा देंगे, ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत नालायक है, नाकाम है। और कुछ सहाफ़ी और कुछ वो लोग जो बड़ी तारीफ़ें करते थे कि ये बड़ी काबिल टीम है, इनके ये अच्छे नज़्म व ज़ब्त वाले लोग हैं, ये अच्छे मुंतज़मीन हैं। कहाँ गया वो मुंतज़मीन, वो कहाँ गया इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कि आज ये हालत है कि पूरे का पूरा पंजाब और जहाँ पर कुछ रोड्स शुरू हुए थे, सड़कें बनना शुरू हुई थी, सारे का सारा काम
ٹھپ ہو گیا اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور ہم اپنے ملک کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں سعودی عرب کو یہ کیا بیچ کر آئیں گے اور کیا ہوگا۔ دوسری طرف عمران خان کی طرف سے صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا گیا ہے، دھمکی آمیز مراسلے کی تحقیقات کا مطالبہ، عمران خان کی ایک خوبی ہے اور وہ خوبی یہ ہے کہ عمران خان جس معاملے کے پیچھے پڑتے ہیں پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، وہ 4 حلقوں کی دھاندلی کا معاملہ ہو یا وہ کرپٹ مافیا کی کرپشن کا معاملہ ہو یا اب دھمکی آمیز معاملہ، کیونکہ جو ہمارے سابق حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھمکیاں تھیں یہ نارمل روٹین تھی، امریکہ عادت تھی، امریکہ جیسے ڈرون حملے کرنے کی عادت تھی، اور جیسے عمران خان فرماتے ہیں کہ آصف زرداری جب اوباما کہتا ہے کہ میں نے 2 دن تک آصف زرداری کو فون نہیں کیا جب ہم نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا، تو کہتا ہے میں نے 2 دن تک ان کو فون نہیں کیا کہ وہ کہیں گے کہ یار کیا کیا، وہ گلہ کریں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے ملک میں آ کے آپریشن کیا اور ہمیں بتایا تک نہیں ہے۔ اوباما کہتا ہے کہ جب 2 دن کے بعد مجھے زرداری کا فون آیا تو زرداری مجھے مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ آپ نے بڑا تیر مارا ہے ہمارے ملک میں آ کے، خود آپریشن کیا ہے، پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں آپریشن ہوا ہے، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا وہ، اور وہاں سے انہوں نے پکڑا ہے اور اس کو قتل کر دیا جس کا آج تک نہیں پتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ جو دھمکی آمیز خط تھے، یہ چیزیں یہ نارمل روٹین کی باتیں تھیں۔ عمران خان جیسے بندے کے لیے یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ انہوں نے الگ الگ خط لکھے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور صدر مملکت کو بھی خط لکھا گیا ہے۔ خط میں بطور سربراہ ریاست اور کمانڈر ان چیف افواج فوری کارروائی کرنے کی، صدر کو کہا گیا فوری کارروائی کرنے کی سفارش کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری و جمہوریت کو لاحق خطرے کی عوامی تحقیقات کی استدعا کی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دیگر حکام کے ساتھ سفیر سے ملاقات کی، پاکستانی سفیر کی جانب سے اس ملاقات سے متعلق تفصیل بھجوائی گئی، تمام تفصیلات ایک خفیہ مراسلے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مراسلے کی رپورٹ میں امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی گفتگو واضح ہے۔ آخری کابینہ اجلاس میں PTI حکومت ایک نتیجے پر پہنچی، نتیجہ یہ تھا کہ مراسلے کے مندرجات میں سازش کے آثار نمایاں ہے اور مداخلت ہوئی ہے۔ خط میں کہا کہ سازش کا مقصد مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹانا تھا، یہ ایک نہایت سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، حکومت کو سازش پر مبنی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقات تک ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد پر کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت نہ دی، رائے شماری سے قبل کیا عدالت کو مندرجات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ لازم ہے چیف جسٹس مراسلے کی بیرونی سازش پر مشتمل مندرجات کا جائزہ لیں۔ خط میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کے لیے میمو گیٹ کی نظیر اور مثال موجود ہے، عدالت سازش کے کرداروں کے تعین کے لیے کمیشن تشکیل دے اور کمیشن کھلے عام کی تحقیقات کرے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عوام بیرونی سازش کے کرداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ایوان صدر اور عدالت عظمیٰ کی خاموشی سے مایوسی پھیل رہی ہے، بیرونی سازش کی شکل میں پڑنے والے ڈاکے پر عوام سراپا احتجاج ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عوام عدالت عظمیٰ و سربراہ ریاست کی جانب نظریں لگائے ہوئے ہے، صدر اور چیف جسٹس سے یہ گزارش ہے کہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ پر اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نوٹس لے سکتے ہیں اور 11 مئی کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے، پہلے لوگوں کے روزے خراب ہوئے ہیں، اب عید انہوں نے جو عید کی خوشیاں ہیں وہ تباہ کرنی ہیں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ، اور ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فی الفور 1 گھنٹہ نہ گزرے، 2 گھنٹے نہ گزریں، اس کے اوپر نوٹس لیا تھا، بینچ بنتا، بینچ کارروائی کرتا، ان سے پوچھتا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی تو حکومت تھی، پچھلے 3.5 سال میں ہمیں یہ لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آئی، اچانک ایسا کیا ہوا؟ کیا بالکل ہی جو پاور کا نظام تھا وہ تباہ ہوا پڑا تھا، اور وہ کیسے چلا رہے تھے؟ پھر کوئی ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تھا، وہ کیسے چلا رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے نظام تو موجود تھا، اب آپ کی بدنیتی ہے یا نالائکی ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل نہیں پا رہا، لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی 11 مئی کے لیے فکس کر دیا۔ اور دوسری طرف جو یہ معاملہ ہے اس کے اوپر بھی عدالتیں بالکل خاموش ہیں، اور اس خاموشی کی وجہ سے ملک میں افراتفری پھیل رہی ہے اور ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا ہوگا۔ دوسری طرف
طرف عمران خان کی طرف سے ایک اہم آج بیان جاری کیا گیا ہے، کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر تفصیل سے غور کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی کال کب دینی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے آخری ہفتے میں تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں، سارے پاکستانیوں کو کال ہم نے دے دی ہے۔ یہ کال اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت کرپٹ ترین لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ کابینہ کے 80% لوگ ضمانتوں پر ہیں اور جو پرائم منسٹر بنا ہے اسے کرائم منسٹر کہتے ہیں۔ یہ ملک کی توہین ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکلیں گے اور ہم انصاف کی جنگ لڑیں گے۔ ساتھ انہوں نے چاند رات کو نوجوانوں کو بھی دوبارہ سڑکوں پر آنے کا کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئیں، کیونکہ جو احتجاجی تحریک تھی رمضان کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں چل پا رہی تھی، تو رمضان کے بعد تو یہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ دوسری طرف آج عمران خان آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں مارکیٹوں میں گئے ہیں، سارے لوگ مارکیٹوں والے لوگ، کوئی وہاں چور چور کے نعرے نہیں لگے بلکہ لوگوں نے رسپیکٹ کی ہے۔ اور عمران خان بغیر کسی خوف کے، یہ کہتے تھے یہ ہیلمٹ پہن کے جائے گا اگر کسی گلی کوچے میں جائے گا، عمران خان بغیر ہیلمٹ پہنے، بغیر پروٹوکول کے اور عوام کے اندر گئے ہیں اور وہ چوک چوراہے وہاں پر عمران خان کا جلسہ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھ لیں گے تو حالات خرابی سے بچ جائیں گے، نہیں تو یہ حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔